آج ہم آبائی رسم و رواج کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں، آبائی قوانین کے تحت زندگی ہماری بسر ہو رہی ہے، اور یہ آبائی سلسلہ اب کا نہیں ہے، یہ ہر زمانے میں رہا ہے۔ انبیاء کو سب سے جو مشکل رہی ہے، انبیاء کے سامنے جو سب سے بڑی رکاوٹ رہی ہے، وہ یہی آبائی سلسلہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی سرزمین میں آئے، آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، تو اس وقت مکہ کے اندر مختلف اور متعدد قبائل آباد تھے، جن میں سے نمایاں جو قبائل تھے وہ بنو تمیم، بنو ہاشم، بنو امیہ، قریش، یہ وہ لوگ تھے یا وہ قبائل تھے کہ جو مکہ کی سرزمین کے اندر کیا ہے زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب رسول اللہ نے آ کر ان کو یہ پیغام دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے سائے میں آ جاؤ، اللہ کی وحدانیت کے سائے میں آ جاؤ، تو ان سب نے مل کر کیا کہا کہ اے رسول، اے محمد، ہم آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں، آمادہ ہیں، جو آپ کہیں وہی کرنے کے لیے آمادہ ہیں، لیکن آپ ہمارے آباء و اجداد کے سلسلے کو نہ چھیڑیں، وہ ہمارے لیے بڑے مقدس ہیں، وہ ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، آپ اس سلسلے کو کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ لہٰذا ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، اس کے علاوہ جو آپ بات کہتے ہیں ہم وہ آمادہ ہیں، ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی آبائی ضلع کو آپ نے ہمارے کو نہیں چھیڑنا۔ ہم بھی مسلمان تو بن بیٹھے، ہم دائرہ تشیع کے اندر تو آ گئے، ہم دیندار تو بن بیٹھے، لیکن دیکھیں اپنی زندگی کا مطالعہ کریں کہ میری زندگی کن اصولوں کے تحت بسر ہو رہی ہے، میری زندگی کے اوپر رنگ کون سا ہے، کون سا رنگ چڑھا ہوا ہے میری زندگی کے اوپر۔ یہ بنیادی چیز ہے عزیزان۔ آج ہم مشکلات کے اندر واقعہ دھنس چکے ہیں، ہماری زندگی کے اندر مشکلات ہیں۔ یہ مشکلات کیوں ہیں؟ امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں اگر تم ان مشکلات سے بچنا چاہتے ہو تو رنگ الہی اپنی زندگی کے اوپر چڑھاؤ، الہی قوانین کے تحت زندگی بسر کرو، اور تمہاری مشکل کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تم آبائی طور طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرتے ہو۔ حضرت علی الہی امام تھے، آپ کے مقابلے میں جتنے بھی آئے وہ کون سے تھے؟ وہ آبائی سے، وہ آبائی امام تھے۔ بنو امیہ یہ آبائی سلسلہ تھا۔ یزید جب برسر اقتدار آیا، واقعہ کربلا کے بعد جب اسیروں کا قافلہ دربار شام کے اندر پہنچا تو اس نے وہاں پر اشعار پڑھے۔ ان اشعار کا مضمون یہ تھا لیت اشیاخی، کاش میرے آباء و اجداد زندہ ہوتے، وہ آباء و اجداد، وہ بزرگ، وہ بڑے کہ جن کو حضرت علی ابن ابی طالب نے بدر و خندق کے اندر ذبح کیا، قتل کیا، آج وہ بڑے زندہ ہوتے تو آج دیکھتے کہ میں نے کس طرح صفحہ الٹایا ہے، میں نے کس طرح پایا پلٹا ہے، کہ علی ابن ابی طالب نے ہمارے رسم و رواج کو چھینا، ہم سے آبائی سلسلہ چھڑوایا، اور ہمارے آباء و اجداد کے سلسلے کو کیا کر دیا؟ رسیوں میں جکڑ دیا۔ آج میرے آباء و اجداد زندہ ہوتے دیکھتے کہ میں نے کس طرح علی ابن ابی طالب اور الہی سلسلے کو کیا کر دیا؟ رسیوں کے اندر جکڑ دیا ہے۔ یہ یزید نے اشعار پڑھے اور کیا کہا کہ میں آباء و اجداد کے سلسلے کو دوبارہ کیا کروں گا؟ زندہ کروں گا، جو علی نے ختم کر دیا تھا۔ یہ آبائی سلسلہ رہا ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر مشکلات کیوں ہیں؟ آج ہم دیکھیں نا، ہمارے گھر جو چل رہے ہیں وہ کن اصولوں کے تحت چل رہے ہیں؟ ہمارے معاملات طے پا رہے ہیں کن اصولوں کے تحت طے پا رہے ہیں؟ ہمارے روابط کن اصولوں کے تحت ہیں؟ ہمارا کسب و کار ہو رہا ہے کن اصول اور قوانین کے تحت ہو رہا ہے؟ کاروبار ہمارا چل رہا ہے کن اصولوں کے تحت چل رہا ہے؟ آج ہمارے گھریلو مشکلات کی بنیادی وجہ یہ ہے، آج ہمارے تعلقات کے خراب ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے، آج ہمارے روابط جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، خراب روابط ہیں۔ کیوں ہیں؟ بنیادی وجہ یہ، آج ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی مشکل ہے۔ کیوں ہے؟ پاکستان کے اندر آپ جس گھر کے اندر جائیں مشکلات ہیں۔ کیوں ہیں؟ اس وجہ سے کہ آبائی تعلیم دی جاتی ہے، آبائی تربیت کی جاتی ہے۔ جب شادی ہوتی ہے اور بیٹی جاتی ہے دوسرے گھر تو بیٹی کو کیا تعلیم دی جاتی ہے؟ آبائی سلسلے میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ تم جب جا رہی ہو تو یہ ماں اپنی بیٹی کو تعلیم دیتی ہے، تربیت اس کی کرتی ہے کہ اب جب تم ادھر سے جا رہی ہو وہ گھر تمہارا ہے، تمہارے شوہر کا تمہارا ہے، ساس کا تمہاری کا نہیں ہے، اور ساس کا تم نے احترام نہیں کرنا، اس کی توہین کرنی ہے، اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا، یعنی ساس کی آپ نے کیا ہے توہین نہ کی اور اس کی تذلیل نہ کی، آپ بہو ہی نہیں کہلاؤ گی۔
اگر تم نے بہو کہلوانا ہے معاشرے کے اندر تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، تم نے اپنی ساس کی توہین کرنی ہے، اس کا احترام نہیں کرنا۔ یہ اس کو تعلیم دی جاتی ہے۔ آگے ساس کیا ہے، وہ ساس بھی یہی معاشرے نے تعلیم دی ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، اپنے بہو کو کیا ہے، اس کے ساتھ لڑنا ہے، اس کی تذلیل کرنی ہے، تم نے اس کو شوہر سے بدظن کرنا ہے، اور اس کے شوہر کو یعنی جو اس کا بیٹا کیا کرے گی، اس سے بدظن کرے گی۔ یہ تعلیم دی جاتی ہے، یعنی دونوں لڑیں گی تو کیا کریں گی، ساس اور بہو کہلائیں گی۔ لیکن قرآن مجید فرماتا ہے، روایات کے اندر آیا ہے کہ کیا ہے، تمہارے لیے کیا ہے، 3 والدین ہیں۔ ہر انسان کے 3 والدین ہیں۔ پہلا وہ جنہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہارے لیے والدین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دوسرا وہ کہ جس کے ہاں تمہاری شادی ہوئی ہے، جس لڑکے کے ساتھ ہوئی ہے یا جس لڑکی کے ساتھ ہوئی ہے، تو کیا ہے، اس کے جو والدین ہیں وہ بھی تمہارے لیے کیا ہے، والدین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور دوسرا وہ جو تمہیں تعلیم و تربیت دیتا ہے، یعنی پڑھاتا ہے، استاد ہے، وہ بھی تمہارا کیا ہے، والد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب دیکھیں کس طرح ابائی سلسلے میں کیا بیان کیا جاتا ہے ساس کو، لیکن الہی سلسلے میں کیا ہے، وہ ماں کا درجہ رکھ دیا ساس۔ اگر الہی سلسلے ہمارے گھروں کے اندر ہوتے اور الہی نظام ہوتا اور الہی قوانین ہوتے تو یہ گھر جنت بن جاتے، جنت ہوتے، واقعا مرنے سے پہلے ہی جنت بن جاتے، مرنے سے پہلے آپ جنت میں رہتے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ کیا مرنے کے بعد تم جنت میں جاؤ گے، اعمال صالح کرو، نیک کام کرو، باتقوا زندگی گزارو تو کیا ہے، مرنے کے بعد تمہیں جنت ملے گی۔ نا عزیز من، مرنے سے پہلے ہی جنت ہے اگر تم الہی قوانین کے تحت زندگی بسر کرو، تمہارے گھر تمہارے لیے جنت بن جائیں گے۔ اگر الہی قوانین کے تحت زندگی بسر کرو، الہی اصولوں کے تحت زندگی بسر کرو، تمہیں زوجہ بھی حور ہی لگے گی۔ یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں حور نصیب ہوگی، نہ، اگر الہی قوانین کے تحت تم اور تمہاری زوجہ زندگی بسر کرے، وہ زوجہ تمہارے لیے حور لگے گی، تمہاری والدہ کو حور لگے گی۔ لیکن اب آبائی سلسلے میں کیا ہوتا ہے، شادی سے پہلے تو بڑی اچھی لگتی ہے، اس شوہر کی ماں کو بھی اور خود اس کو بھی بڑی اچھی لگتی ہے۔ ساس کیا کہتی ہے، ماشاءاللہ چاند کا ٹکڑا گھر لے کر آ رہی ہوں، یہ اس کے جملے ہوتے ہیں، بیٹا میں تمہارے لیے کیا کر رہی ہوں، چاند کا ٹکڑا لے کر آ رہی ہوں۔ جب آ جاتی ہے، گھر آ گئی، پہنچ گئی، کیا ہے، چڑیل چڑیل چڑیل، ہر وقت یہی رٹ لگائی ہوتی ہے، گردان پڑ رہی ہے چڑیل چڑیل کے نام۔ وہ بھی جو شادی سے پہلے بڑا ماشاءاللہ بڑی تعریفیں کرتا تھا، پل باندھ دیتا تھا، جب شادی ہو گئی کیا کرے گا، ہر وقت یہی کہے گا بس دماغ خراب کر دیا اس نے۔ یہ کیوں ہوتا ہے، یہ کیوں مشکلات پیش آتی ہیں، طلاق کی نوبت کیوں آتی ہے، کیونکہ الہی قوانین اور الہی اصولوں کے تحت ہم اپنے گھریلو زندگی نہیں گزارتے، گھریلو نظام نہیں کرتے، یہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ اب باعث سلسلے کے تحت ہم کیا کرتے ہیں، اپنے گھر کے انتظام کو نمٹانے کی اور سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ مشکل پیش آتی ہے۔